جت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وذاکت الارض ومنیت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذالک منزلتہم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 الأجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآلہ الطاہرین المعصومین۔ درود بلند آواز سے پڑھیے۔ زحمت نہ سمجھیں تو دو قدم آگے آ جائیں، کافی جگہ پڑی ہوئی ہے۔ بسم اللہ درود پڑھتے ہوئے دو قدم آگے آ جائیں، تھوڑا مجلس کا ماحول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی اظہر من آثار سلطانہ وجلال کبریائہ ما حیر مقل العیون من عجائب قدرتہ وردع خطرات حماہم النفوس عن عرفان کنہ صفتہ۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم ارسلہ وعلام الہدی وارثۃ ومناہج الدین طامسۃ فصدا بالحق ونصح للخلق وہدا الی الرشد وامر بالقسط سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطاہرہ وموضع سرہ ولجا امرہ وعیبۃ علمہ وموئل حکمہ وکہف کتبہ وجوال دینہ بہمقام ظہرہ وظہر ارتیاد و فرائضہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم جمیعا۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جا سکے۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، مجلس امام حسین علیہ السلام کا انعقاد ہے۔ تو پہلا جملہ آپ کی ضیافت ایمانی کی خاطر یہی کہنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو کسی مذہب کی محتاج نہیں ہے۔ بندہ جسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہر انداز سے کرے۔ لیکن چونکہ آج کل مجالس زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ، ہر فرقے میں، ہر مسلک میں، ہر مذہب میں مختلف طبقے بن گئے، تو ہر بندہ اپنے پسندیدہ ذاکر کو، مولوی کو اپنی پسند کی شخصیت پرستی میں پڑھ کے دین حقہ کو چھوڑ کے اندھی تقلید کرنے لگ گئے ہیں۔ حالانکہ جو بندہ گھر سے، کوئی بندہ بھی ناراض نہ ہو میری باتوں سے، جو بندہ گھر سے اس ارادے سے چل کے آیا ہے کہ میں نے مجلس حسین سننی ہے، تو پھر آ کے بھی مجلس حسین میں بیٹھے، کیونکہ آداب مجلس ہیں۔ تماشا وہ دیکھتے ہیں جن کے لیے یہ مجلس تماشا ہو، تماشائیوں کی طرح نہ بیٹھو۔ جب بھی بیٹھو، کوئی بھی پڑھ رہا ہو، یہاں ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہی تماشائی بن کے بیٹھو گے تو پھر لوگوں نے تو آپ کے مذہب کا تماشا بنانا ہی۔ درود پڑھ لیجئے بلند آواز۔ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام، ذکر امام حسین علیہ السلام، یہ ہمیں آداب محفل بھی سکھاتی ہے،
آداب مجلس بھی سکھاتی ہے کہ مجلس کے آداب کیا ہیں، محفل کے آداب کیا ہیں. اور صرف یہی نہیں، یہاں سے عقیدہ بھی ملتا ہے، ادب بھی ملتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علم، عقیدہ، عمل جتنا بھی ہو بغیر ادب کے کسی کام کا نہیں. توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ اور جیسے علم بغیر معرفت کے کسی کام کا نہیں، تو عمل کسی ادب کے بغیر کسی کام کا نہیں. آپ جہاں بھی مجلس امام حسین میں جاؤ تو آداب محفل کے ساتھ شریک ہوا کریں. تو عزیزان گرامی قدر، امام حسین کا ذکر ہے، زیادہ میں نے زحمت آپ کو دینی نہیں ہے، صرف اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو صرف انسانیت میں نہیں بلکہ یہ جو 14 ہے نا، 14 ان میں محمد مصطفیٰ لا شریک ہے، مگر 4 محمد اور بھی ہیں. علی بے مثال ہے مگر 4 علی اور بھی ہیں. حسن بے نظیر ہے مگر 2 حسن اور بھی ہیں. عزیزان گرامی قدر، بس اتنا جان لو، عرش پہ وہ اکیلا ہے، فرش پہ حسین اکیلا ہے. جو بندہ رات کے اس پہر امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے آیا، اس کے لیے بات ہے کہ یا وہ اکیلا ہے عرش پر، اس کے جیسا کوئی نہیں. فرش پہ حسین نے بتایا کہ میرے جیسا بھی کوئی نہیں. کیونکہ دنیا نے آج تک آنے والی ماؤں نے لاکھوں یزید جنے، کروڑوں یزید کی اولاد بنے، مگر حسین کل بھی ایک تھا. حسین آج بھی ایک ہے. بندے چپ پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں امام حسین بتایا وہی گیا جس نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور 10 محرم کو شہید ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کی فضیلت وہ فضیلت ہے کہ جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. بس یہ اور بات ہے کہ زیادہ مولا علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں اور امام حسین کے زیادہ مصائب پڑھے جاتے ہیں. اگر آپ بیدار ہیں تو 2-4 جملے امام حسین کی فضیلت کے میں کسی بشر کی زبانی نہیں بلکہ معصومین کی زبانی بتانا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ کون حسین؟ اور یہ تو وہ حسین ہے جو میں جانتا ہوں. اللہ جانے وہ حسین کیا ہے جسے سلیمان جانتا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ جسے علی جانتا ہے وہ حسین کیا ہے، اور جسے جلی جانتا ہے وہ حسین کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ قبلہ حدیث قدسی موجود ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ جُنُودًا مَقْرُونَةً فِي عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ، کہ اللہ کے لیے اس کے عرش پر کچھ اس کے پوشیدہ خزانے ہیں. مفاتیحها السنۃ الشعراء، شعراء کی زبانیں ان خزانوں کی چابیاں ہیں، دنیاوی شاعروں کی نہیں، ان شاعروں کی جو مدائح آل محمد بیان فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے فرمایا تھا، اے حسان یاد رکھ، جب تک تیری زبان ہماری مدح میں بولتی رہے گی تیری زبان پہ روح القدس جاری رہے گا. یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ شاعروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے قلم نے کون سا راز افشاں کر دیا ہے. جیسا شہید محسن نقوی نے ایک مسدس ایک نظم لکھی تھی، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. نہ پوچھ لکھی ہے نا، بڑی مشہور ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. یہ شہید محسن نقوی نے بہت بعد میں لکھی. آل محمد کے گھرانے کے 5 فرد ایسے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کون کون سے. کتابوں میں ترتیب اور ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک کتاب میں لکھا ہوا، کوئی کہیں کسی کتاب سے میں نے لیا، کوئی کسی کتاب سے. کتابوں میں ترتیب اور ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکثر جہاں پہ بندہ جو بھی بات کرتا ہے پورا سال اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے. اور حوالوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، دلیلوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہم آل محمد کے دشمن نہیں ہیں، آل محمد کے ماننے والے ہیں. نعرہ حیدری،
میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن جہاں جو بات کرتے کی جاتی ہے، کوئی اور بات کرے تو کبھی کسی سے دلیل نہیں مانگی، لیکن جب میثم رضا بات کر کے جاتا ہے پورا سال بحثیں ہوتی ہیں، وہ مولا کے فرمان پڑھتے ہیں، دلیلوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن عجب بات ہے کہ مولا کا فرمان دکھاتا ہوں تو کہتے ہیں مجتہد کا فتویٰ لے کے آؤ، مجتہد کا فتویٰ دکھاتا ہوں تو کہتے ہیں مولا کا فرمان لے کر آؤ۔ وہ سمجھ نہیں آتی تمہارا شمار کہیں ان لوگوں میں سے تو نہیں کہ رسول معجزہ دکھاتے تھے تو کہتے تھے کہ آیت لے کر آؤ، آیت دکھاتے تھے تو کہتے تھے اس کا جادو تو آسمانوں پہ بھی چلتا۔ مانو آل محمد کو ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا حکم نہیں، اعتراض کرنے کا حکم نہیں، آل محمد کو ماننے کا حکم ہے، مانو آل محمد کو۔ اور یہ یاد رکھو کیا رسول پاک نے آخری وقت اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ نہیں فرمایا تھا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ اے لوگو، اے میری امت، یاد رکھو میں اس دنیا میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ کوئی قیامت کی خبریں دینے والا رسول، اس زمانے کے آخری لوگوں کی، مردوں کی، عورتوں کے حالات بتانے والا رسول، حکومتوں کے حالات بتانے والا رسول، کیا تمہارے اختلافات سے واقف نہیں تھا؟ یہ سارے جواب ہم نے دینے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مولا کا فرمان پڑھ دیں تو شک میں پڑ جاتے ہیں۔ مجلس حسین ہے ہی آل محمد کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بے ذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، علی کے ذکر سے۔ ہم سے کہتے ہو نماز کی تبلیغ، اور سارا سال نماز کی تبلیغ ہوتی ہے، رسول کو پتہ نہیں تھا کہ نماز کی تبلیغ کرنی ہے۔ رسول نے نماز کا نہیں کہا جہاں بھی بیٹھو میرے بھائی علی کا ذکر کرو۔ زینوا مجالسکم۔ مجھے شیعہ قوم کا کوئی بچہ جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے یہ دکھا دو، اسے پتہ نہیں ہے نماز واجب ہے۔ ہم شیعہ قوم کوئی عام قوم نہیں ہے، ہمارا بچہ آنکھیں بعد میں کھولتا ہے، پہلے دین کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں، ماں کی گود سے دین کی تعلیم ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا شیعہ قوم کے ہر بچے کو نہیں پتہ نماز واجب ہے؟ یہ امام حسین اور مولا علی بادشاہ کے ذکر کے ساتھ دشمنی ہے تمہاری؟ کیا رسول کی اس حدیث پہ تم عمل کیوں نہیں کرتے کہ رسول پاک نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ؟ کیا اس حدیث پہ تم نے کبھی عمل کیا؟ تو کیا رسول پاک نے اس دنیا سے جاتے ہوئے آؤ ساری زندگی اس بندے کی بلا تنخواہ کے نوکری کرنے کو تیار ہوں، کیا رسول پاک نے اگر ہر حالات سے واقف تھے، علم غیب جانتے تھے، کلمہ تو سارے پڑھتے ہو نا، اختلاف تو آگے جا کے ہے نا، علم غیب جانتے تھے، آپ کی اصلاح کی خاطر بات کر رہا ہوں، علم غیب جانتے تھے، ہر بات سے واقف تھے، تو رسول پاک کہیں کسی حدیث میں یہ دکھا دو رسول نے یہ کہا ہو کہ میں مجتہد چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں توضیح المسائل چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یار ہم ماننے کو تیار ہیں، تم بھی تو کوئی چیز دکھاؤ نا رسول کی زبانی۔ یہ سارا ٹھیکہ ہم نے اٹھا رکھا ہے کہ علی کی ولایت بھی ہم دکھائیں، معصومین کے فرمان بھی ہم دکھائیں، آل محمد کی فضیلت بھی ہم دکھائیں۔ تم لوگ صرف اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو کہ تم لوگوں نے بس مولا کے فرمان میں شک کر کے اعتراض ہی کرنا ہے۔ یہ یاد رکھو رسول پاک نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے مجتہدین ہوں گے آخری زمانے میں، ان سے جا کے سوال کرنا، کوئی توضیح المسائل ہوگی ان پہ عمل کرنا۔ رسول پاک نے مستند ہو کے یہی فرمایا ہے کہ یا اللہ کا قرآن ہے یا میری اہل بیت ہے۔ قرآن بھی موجود ہے، اہل بیت میں سے زمانے کا امام بھی موجود ہے۔ کئی بندے حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میں کوئی گھبرانے والا بندہ نہیں ہوں، میں اصلاح کی خاطر بات کرتا ہوں۔ دیکھیے بات تنقید کی خاطر نہیں ہونی چاہیے، بات اصلاح کی خاطر ہونی چاہیے۔ سوچو تو صحیح نا، یہ ہم پہ غلو کے مقصری اپنا نصیریت کے غلو کے فتوے، یار یہ بندہ بڑا غلط پڑھتا ہے۔ میں نے اگلے دن بھی بھائی سہیل کو میں نے حوالہ دیا جو میں پچھلے سال مجلس پڑھ کے گیا تھا۔
معصوم کا فرمان دکھائیں کہتے ہیں توضیح المسائل، توضیح المسائل دکھائیں کہتے ہیں معصوم کا فرمان۔ حد نہیں مک گئی یار، کہیں ہمیں بھی تو امام حسین کا ذکر منانے دو۔ یہ 10 دن آل محمد کی فضیلت اور مصیبت بیان کرنے کے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے 5 ہستیاں جنہوں نے یہ لفظ کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کون کون سی؟ سب سے پہلے یہ جملہ کہا حضرت جبریل نے، کب؟ جب 3 شعبان المعظم کو اللہ نے حکم دیا انزل فی الف قبیل من الملائکہ، اے جبریل 1000 قبیل فرشتوں کا لے کے زمین پہ جا اور میرے حبیب کو میری نیابت میں جا کے حسین کی آمد کی مبارکباد دے۔ جبریل لے کے چلا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ متفقہ حدیث میں موجود ہے کہ 1,00,000 فرشتے اکٹھے ہوں تو 1000 ایک قبیل بنتا ہے۔ 1,00,000 فرشتہ اکٹھا ہو تو ایک قبیل بنتا ہے، اور جہاں 1000 قبیل فرشتے ہوں، 1000 کو 1,00,000 سے ضرب دو، کتنے فرشتے بنے ہوں گے؟ ہوا، فضا، خلا، دھرتی، زمین ہل رہی تھی شے پر ملکوت سے۔ کہیں ایک پنکھا چل رہا ہو تو اس کی شیں شیں کی کتنی آواز ہوتی ہے نا؟ جہاں لاکھوں کروڑوں فرشتوں کی آواز ہوگی، ان کی سرسراہٹ کی آواز، ان کی شائیں شائیں کی آواز فطرت نے سنی، بڑی مشکل سے اپنی زخمی بدن کو، بکھرے ہوئے بدن کو سمیٹا اور جبریل سے مخاطب ہو کے کہتا ہے جبریل کیا ہوا؟ یہ آسمان فرشتوں سے خالی ہو رہا ہے، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ کوئی قیامت تو نہیں آ گئی؟ جبریل کہتا ہے قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک زمین پہ آیا ہے۔ قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک زمین پہ آیا ہے۔ یاد رکھو قیامت کا مالک حسین ہے، حسین کا مالک اللہ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کیا قرآن مجید میں پڑھتے ہیں؟ کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے آج یہ نئی بات لے کر آیا کہ مالک یوم دین، یوم دین کا مالک ہے اللہ، یوم دین کا مالک اللہ ہے۔ یوم دین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے یہاں پہ لفظ قیامت نہیں کہا دین کے یوم کا مالک میں ہوں۔ دین کا یوم، دین کون ہے؟ اوے اگر آپ کو یاد نہیں ہے علی والو تو آؤ میں تمہیں اجمیر شریف میں لے جاتا ہوں، جہاں پہ سرکار محی الدین چشتی اجمیری یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں دین است حسین۔ قیامت کے دن حسین کا دن ہوگا۔ کیا رسول پاک نے نہیں فرمایا تھا جب حدیث قصہ میں امام حسین تشریف لے کر گئے، رسول پاک نے فرمایا تھا وعلیکم السلام یا ولدی و یا شافع امتی، اے بروز محشر میری امت کی شفاعت کرنے والے، قیامت کا دن حسین کا دن ہے۔ یاد رکھیے قیامت کا مالک زمین پہ آیا۔ فطرس کہتا ہے اچھا حسین آیا ہے، جبریل مجھے بھی لے چل، اتنے فرشتوں کے ساتھ جا رہا ہے، پروں پہ بٹھا لے، مجھے لے چل۔ کہتا ہے کیا کرے گا جا کے؟ کہنے لگا عہدہ نہ ملے ناصری، بس شفا مل جائے حسین کے صدقے میں، یہی بہت ہے، بس یہ کہنا تھا۔ یا فطرس کا چہرہ اترا، کہنے لگا جبریل مجھے ڈھارس دے، مجھے تسلی دے، خالی واپس تو نہیں آؤں گا، معافی مل جائے گی حسین سے، شفا عطا ہو جائے گی، کہیں خالی تو نہیں لوٹایا جاؤں گا۔ بس یہ فطرس کا کہنا تھا۔ یا مسکرا کے جبریل نے کہا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ پاتے رہے حسین سے لاکھوں فرشتے فیض، پاتے رہے حسین سے لاکھوں فرشتے فیض، فطرس کے وقت اچھے تھے یہ مشہور ہو گیا، نعرہ حیدری۔ کیوں نہ پوچھوں؟ آخر آگے دلیل بھی تو ہو۔ جبریل کیا وجہ ہے کیوں نہ پوچھوں حسین کے متعلق؟ جبریل کہتا تجھے نہیں پتا، اوے حسین تو آیا ہی اللہ کے نافرمانوں کو اللہ سے چھڑوانے کے لیے ہے۔ پہلے جبریل نے کہا۔ دوسرا جناب مسلم بن عقیل نے جو جملہ کہا، کہاں؟ دربار ابن زیاد میں، جب بپھرا ہوا سفیر حسین ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا، بڑا لمبا مکالمہ ہوا ہے، ایک جملہ کہنا جو مقصد ہے۔ داخل ہوا تو سرکار کو ایک سپاہی نے کہا امیر کو سلام نہیں کیا تو نے؟ سرکار نے سر بلند کر کے کہا وہ یاد رکھ مالی امیر سوا حسین، حسین کے سوا مسلم کا امیر ہی کوئی نہیں ہے۔
اب ابن زیاد حیران ہو کے کہتا ہے مسلم وجہ کیا ہے؟ یہ حسین کو تو اتنا مانتا ہے، حسین کے لیے تو نے اتنی بیعت لی، تخت میرا تاج میرا، مجھ سے ڈر ہی نہیں رہا، ابھی میرے جلاد کی تلوار تیری گردن پہ پھرے میں اشارہ کروں تیرا سر تن سے جدا کر دے، لیکن پھر بھی تو حسین کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ آخر کیا دیکھا ہے تو نے حسین نے؟ بس اس کا یہ کہنا تھا، یا جتنے زخم تھے مسلم کے بدن پہ لب بن کے مسکرانے لگے، مسکرا کے مسلم کہتا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل ایمان نعرہ حیدری یا آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے میں جلدی جلدی گزرنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہ پوچھوں مسلم کیا ہے حسین؟ مسلم مسکرا کے کہتا ہے اب ہر کوئی اپنے معیار کا تعارف کروائے گا نا، وہ جبریل کا تعارف تھا، یہ جناب مسلم کا تعارف ہے۔ مسلم مسکرا کے سفیر حسین کہتے ہیں ہوا امام الدارین بالدوام النیرین طہر طاہر مطہر من طاہرین و امام کا رجس من رجسین۔ امام جناب مسلم کہتے ہیں کہ حسین کائنات کا امام ہے جب تک شمس و قمر باقی ہے۔ طہر طاہر مطہر، حسین طاہر ہے، حسین طہارت ہے، حسین مطہر ہے۔ پھر مسکرا کے جناب مسلم کہتے ہیں او جھوٹی شراب کے نشوں میں بد مست حرام زادے، تجھے نہیں پتا جو تیرا امام ہے خود بھی رجس ہے، پیدا بھی دو رجسوں سے ہوا، خود بھی رجس پیدا بھی دو رجسوں سے۔ پہلے جبریل نے کہا، دوسرا مسلم بن عقیل نے کہا، تیسرا مولا علی نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کب مسجد نبوی بھری ہوئی ہے لوگوں سے، ہر بندہ اپنے کام میں مشغول ہے، ایک کونے میں حسین بادشاہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اللہ کے عرش کی طرف، لیکن مولا علی بادشاہ کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں حسین کے کعبہ رخسار پر، عین اللہ اپنی نظریں بالکل جھپک ہی نہیں رہا، ہر بندہ اپنے کام میں مشغول، حسین عرش کو دیکھ رہے، علی حسین کو دیکھ رہے، سلیمان علی کو دیکھ رہا ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ حسین کو علی دیکھ رہے، علی کو سلیمان دیکھ رہا ہے۔ کافی دار دیکھنے کے بعد سلیمان اپنی جگہ سے اٹھا، علی کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے یا مولا یا انی اظنو انکا تحب الحسین اکثر من حسن، یا مولا مجھے ایسے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ حسن سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں، حسن سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں۔ سلیمان کا یہ سوال کرنا تھا، یا جھوم کے علی نے کہا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کل ایمان نعرہ حیدری چوتھا رسول نے فرمایا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کب؟ رسول پاک کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو دردہ، رسول کا صحابی ہے ابو دردہ، یہ بچپن میں مولا حسین کے ساتھ ایک کھیل کھیلتا تھا جسے عربی میں مدھات کہتے ہیں۔ ایک لکڑی کا گول پہیا ہوتا، ایک بندہ اسے پھینکتا، دوسرا تیر سے اس کا نشانہ لیتا، جس کا نشانہ لگ جاتا وہ ہارنے والا جیتنے والے کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا اور ایک مقررہ مقام تک لے کے جاتا۔ جب کبھی امام حسین ہار جاتے، دیکھیں امام کے کھیل میں حکمت ہوتی ہے، کسی نہ کسی راز سے پردہ اٹھانا ہوتا ہے۔ جب کبھی امام حسین ہار جاتے تو کہتا ابو دردہ مولا مجھے سوار کیجئے اپنے کندھوں پہ۔ حسین مسکرا کے کہتے اترکب بدن راکبہ اعلیٰ جسد رسول اللہ، وہ اس بدن پہ سوار ہوگا جو محمد کے بدن پہ سوار ہوتا رہا ہے۔ اور یار بولیے گا میرے ساتھ، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بدن پہ سوار ہوگا جو رسول کے بدن پہ سوار ہوتا رہا ہے۔ اور جب کبھی ابو دردہ ہار جاتا، امام حسین کہتے اٹھا مجھے، تو بڑا پرلطف جملہ ہے، یہ کہتا مولا میں نہیں اٹھاؤں گا، آپ نے مجھے باری نہیں دی تھی، میں آپ کو باری نہیں دوں گا۔ مسکرا کے حسین پھر کہتے اما تحمل بدن حملہ رسول اللہ، اوے اس بدن کو نہیں اٹھاتا جسے رسول اٹھاتے رہے۔ آئے آئے آئے، مولا آپ کو سلامت رکھے گا۔ تھوڑا سا بیدار، تھوڑی سی نیند کو دور کیجیے۔ نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری
या इलाही। थके बैठे आपकी ज़हमत तमाम करना चाहता हूँ, लेकिन पैगाम मुकम्मल करके। सारा दिन यही होता, 20 मरतबा अबू दरदा साहबी रसूल ही मौला हुसैन को उठाते। एक दिन यही अबू दरदा रसूल की बारगाह में आया, सलाम अर्ज करके कहते या रसूलल्लाह, मुझे आज तक इस बात की समझ में नहीं आई, हालांकि तेरे बेटे ने कभी मुझे बारी नहीं दी, सारा दिन मैं उठाता हूँ, लेकिन गुस्सा आना चाहिए, पता नहीं क्या वजह है, उल्टा हुसैन के साथ मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है, मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। अबू दरदा का ये कहना था। मुस्कुरा के रसूल बोले ला तसअलनी अन हुसैन, अबू दरदा न पूछ मेरा हुसैन क्या है। कहने लगा या रसूलल्लाह क्यों ना पूछूं, वजह क्या है? रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं कि इन्नहु कंज़ुम मिन कुनूज़िल्लाह व सिर्रुम मिन इसरारिल्लाह कुल्लमा जानी जिब्राइल इल्लमा औसानी अन रब्बी बे विलायती अली इब्न अबी तालिब व मोहब्बत हुसैन। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं इसलिए ना पूछ कि हुसैन अल्लाह के राजों में से एक राज है। इन्नहु कंज़ुम मिन कुनूज़िल्लाह, हुसैन कंज है, अल्लाह के राजों में से एक राज है। व सिर्रुम मिन इसरारिल्लाह, अल्लाह के राजों में से एक राज है, अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना है हुसैन। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं अबू दरदा बस तुझे क्या क्या बताऊं, कुल्लमा जानी जिब्रील, जिब्रील जितनी मर्तबा भी मेरे पास आया, और ये भी आपको बता दूं ये तहकीकें हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि कुल्लमा जानी जिब्रील, आपको पता कितनी मर्तबा जिब्रील हजूर के पास आया? 23 सालों में 24,000 मर्तबा आया। 23 सालों में 24,000 मर्तबा। कुल्लमा जानी जिब्राइल इल्ला मा औसानी अन रब्बी अन विलायत अलीन व मोहब्बत हुसैन, कि जितनी मर्तबा भी जिब्रील मेरे पास आया अल्लाह की आयत देने के बाद मुझे यही हुक्म दिया कि अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब अली की विलायत का ख्याल रखना, हुसैन की मोहब्बत का ख्याल यार। पहले जिब्रील ने कहा, दूसरा मुस्लिम बिन अकील ने कहा, तीसरा मौला अली ने कहा, चौथा रसूल ने कहा, पांचवा अल्लाह ने कहा न पूछ मेरा हुसैन क्या है। कब? मैंने कहा था मैं तरतीब रुतबे के लिहाज से बदल गया है। वही जहाँ 3 शबान से शुरू किया, 3 शबानुल मुअज़्ज़म को जब जिब्रील को अल्लाह ने हुक्म दिया अनज़िल फ़ी अल्फ़ कबील मिनल मलाइका, कि 1000 कबील फरिश्तों के लेके जा और 40 दिन मुसलसल जाता रहे, तू वही फरिश्ते तब्दील होते रहेंगे। हैरान हुआ जिब्रील, कहने लगा मालिक गुस्ताखी माफ़। वो किसी ने मिसाल बनाई है ना कि ज़ोर आवर के 5 हिस्से, जिसने भी बनाई है बड़ी सही बनाई है। जिब्रील कहता है मालिक क्या वजह है? हुसैन के बड़े बुजुर्ग भी आते रहे हैं, तेरा महबूब तरीन नबी इस दुनिया में आया, मुझे अकेले को भेजा था जा जाके अबू तालिब को मुबारक दे, तेरा भतीजा दुनिया में आ गया है। तेरा वली अली तेरे घर में आया, मुझ अकेले को भेजा कि मेरे हबीब को मुबारकबाद दे कि मेरा वली मेरी हुज्जत अली मेरे घर में आ गया है। तेरा हिजाब सैयदा आई, मैं अकेला गया। हुसैन का बड़ा भाई हसन आया, मैं अकेला गया मुबारकबादी के लिए। ये क्या वजह है? लाखों फरिश्ते रोज़ लेकर जाऊंगा और 40 दिन जाता रहूंगा। वजह क्या है? किताब में जुमले ये हैं कि पर्दा तौहीद भी जोश से लहराने लगा, आवाज़ कुदरत आई, जिब्रील ला तसअल हुसैन, न पूछ मेरा हुसैन क्या। यार मालिक क्या वजह, क्या है हुसैन जिसकी आज तक हमें समझ ना आ सकी। आवाज़ कुदरत आई, खलक़तहू बेकुदरती व रदा बेरदाए मशीयती व तनफ़सा बेतनफ़ीसे जबरूती। आवाज़ कुदरत आई, हुसैन वो है जिसे मुझ अल्लाह ने अपनी कुदरत से खलक फरमाया। पूरी मजलिस मैंने ख़त्म कर दी है, नतीजा देने जा रहा हूँ। जिसे मुझ अल्लाह ने
अपनी कुदरत से जो साहिबान मार्फत और अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है उनके लिए मैंने एक इशारा दे के जुमला कहना है कि अल्लाह फरमाता है हुसैन वो है, जिब्रील को बता रहा है अल्लाह हुसैन वो है जिसे मुझ अल्लाह ने अपनी कुदरत से खलक फरमाया। आओ कुरान में आपको एक वाक़या याद दिलाता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है इन्नी खालिकुन बाशारुन मिन तीन। आदम के लिए कह रहे हैं आदम मट्टी से बना, हुसैन के लिए कह रहा हुसैन मेरी कुदरत से बना। तवज्जो तवज्जो, हुसैन मेरी कुदरत से बना, हुसैन मेरी कुदरत से बना। कौन समझ सकता है हुसैन जैसे अजीम बादशाह को। आओ खुदा की कसम चौथी मजलिस है आज की और मैं बिल्कुल नहीं थका। पता नहीं आप थके बैठे हैं या आप बेजार बैठे हैं या आपको समझ नहीं आ रही, मैं बिल्कुल नहीं थका। आओ मेरे थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए मेरा साथ दो। आओ यार नहीं ऐसे साथ तो नहीं होता, दोनों हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी। यार ये मौला के जिक्र की रातें हैं। 1 मिनट में मैं नतीजा देना चाहता हूँ। आओ तोलना है हुसैन को, आओ मिल के तोलने हैं, तोलते हैं, मिल के तोलते हैं। कहाँ? यहाँ नहीं, बरोज़े महशर तुलेगा हुसैन, यकीनन तुलेगा हुसैन। कैसे? सारी खुदाई के सामने तुलेगा। मुस्तनद किताबों से पढ़ रहा हूँ कि जब सारी खुदाई अल्लाह की बारगाह में इकट्ठी होगी तो कायनात का मुनसब तरीन रसूल आगे बढ़ेगा, अल्लाह के अर्श में हाथ डाल के कहेगा परवरदिगारा मैं महबूब तरीन नबी हूँ तेरा, बता मेरा इस आखरत में क्या हिस्सा है, मेरा इस कायनात में आखरत में क्या हिस्सा है? मेरा हबीब अपना हिस्सा मांगता है, हिस्सा मांगता है। हाँ परवरदिगार मेरा हिस्सा क्या है बता ज़रा। आवाज़ को देते यो फरिश्तों लपेटो ये सारा हिसाब किताब, उठाओ ये हिसाब किताब के रजिस्टर, उतारो ये अमाल तोलने का मीज़ान, चलो उठो। ऐ मेरा हबीब वो है जन्नत, वो है जहन्नम, ये खड़ी है मेरी सारी मखलूक, तेरी मर्जी। जिसे मैंने जन्नती लिखा है उसे जहन्नम में भेज दे, तेरी नबूवत की कसम नहीं बोलूँगा। जिसे मैंने जहन्नमी लिखा है उसे जन्नत में भेज दे, तेरी रिसालत की कसम नहीं बोलूँगा। तुमने आले मोहम्मद को समझा क्या है? फैसला हो जाएगा। ये और बात है कि रसूल अल्लाह की मर्जी के खिलाफ फैसला करेंगे ही नहीं, क्योंकि आदल भी तो है ना। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अली आगे बढ़ेंगे। परवरदिगारा वो मेरे बड़े भाई का हिस्सा था, मेरा हिस्सा या अली या अली या अली, मेरा हिस्सा क्या है? आवाज़ को बताता है कि वो जन्नती जन्नत में है, वो जहन्नमी जहन्नम में है। या अली तेरी मर्जी, जन्नत को उठा के जहन्नम में पलट दे, जहन्नम को उठा के जन्नत में पलट दे, तेरी विलायत की कसम नहीं बोलूँगा। बेदार हो जा, बेदार हो जा, बेदार हो जा, तेरी विलायत की कसम नहीं बोलूँगा। फिर हुसैन आगे बढ़ेगा, परवरदिगारा वो मेरे बुजुर्गों का हिस्सा था, मेरा हिस्सा। आओ मेरा मौला मदद करना, तेरे बेटे के फजाइल पढ़ने जा रहा हूँ तेरी ज़बानी। परवरदिगारा मुझ हुसैन का हिस्सा। आवाज़ को देता है कि हुसैन वो थे तेरे बड़े, वो तो तेरे बुजुर्ग, वो बड़े थे तेरे, लेकिन उनमें से किसी ने मेरा दीन बचाया, किसी ने मेरी शरीयत बचाई, किसी ने मेरा कलमा बचाया, किसी ने मेरा दीन बचाया, किसी ने मेरी शरीयत बचाई, किसी ने मेरा तारफ़ करवाया। लेकिन हुसैन तू वो है जिसने मुझे बचाया है, जिसने मुझे बचाया है। हुसैन याद रख, उनके लिए मखलूक का फैसला हुआ, तेरे लिए उनका फैसला होगा। ये तेरे सारे बुजुर्ग कितार में खड़े हैं, तू इजाजत देगा तो जाएंगे, नहीं तो खड़े हैं। नहीं 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 नहीं, हैं पालने वाले, हैं मारने वाले, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं। आवाज़ कुदरत है कि मैं तो ज़माने के जाहिलों को दुनिया में भी कई मर्तबा बताने की ये कोशिश की है। याद नहीं? उस वक़्त को याद कर जब तेरा नाना सजदे में सर रखता था, तू आके बैठ जाता था, क्या तेरे सामने सर उठाता था? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दरूद पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़। बस मौला आपको सलामत रखे।
درس اتنا جتنا یاد رہے، جس مقصد کے لیے آئے ہو۔ وہ شہزادہ ہے، کربلا کے شہیدوں میں ہر شہید اپنے لباس میں گیا ہے، یہ وہ شہزادہ ہے جو کفن پہن کے گیا۔ 10 محرم کی رات شریکۃ الحسین جیسی بہن نے حسین بادشاہ سے کہا، آئیں دیکھیں تو صحیح ہماری قربانیاں تیار کیسے ہو رہی ہیں۔ دونوں بھائی اور بہن خیام کا چکر لگانے کے لیے باہر نکلے۔ عزادارو، جس خیمے کے دروازے پہ جاتے ہیں عجیب رنگ میں تیاری ہے۔ ماں بیٹے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے، کہتی ہے دودھ اس وقت بخشوں گی جب تیری لاش آئے گی۔ بھائی بہن آپس میں بیٹھے ہیں تو بہن بھائی کے گلوں میں باہیں ڈال کے کہتی ہے، بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں لیکن حسین سے بڑھ کے تو پیارا نہیں ہے، کل تیری قربانی جب آئے گی میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گی۔ بیوی شوہر کو لے کر بیٹھی ہے، رو کے کہتی ہے شوہر وارث ہوتے ہیں لیکن حسین جیسے وارث پہ تجھ جیسے کئی وارث قربان کر دوں گی۔ یہ حالت تھی یا ایک خیمہ کے دروازے پہ آ کے پاک عالیہ اور مولا حسین کے قدم رک گئے۔ کیا دیکھا؟ عجیب منظر ہے۔ ایک کرسی لگی ہوئی ہے، عباس اور علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں۔ عباس کہتا ہے آج مجھے چچا نہ سمجھ، آج مجھے استاد نہ سمجھ، آج تو محمد بن کے کرسی پہ بیٹھ، میں علی بن کے زمین پہ بیٹھتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے چچا عباس مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہو سکتی، آپ سے میں نے ادب پڑھا ہے، بس باتیں یہی ہوتی رہیں۔ یا تھوڑی دیر بعد عباس کہتے ہیں علی اکبر صبح جنگ ہونی ہے اور دیکھنا سب سے پہلے میں جنگ کرنے جاؤں گا، سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا۔ علی اکبر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے چچا نہ، تو نہ جائیں، بھائی بھائیوں کا زور کمر ہوتے ہیں، آپ چلے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، میں جاؤں گا، میں جو حسین کی بے مول قربانی ہوں۔ عباس کہتے ہیں نا علی اکبر تو نہ جانا، جوان بیٹے بزرگوں باپوں کا آنکھوں کا نور ہوتے ہیں، تو چلا گیا میری آنکھ حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی تھی یا 2 ہاتھ عباس اور علی اکبر کے قدموں پہ آئے۔ 13 سال کا کوئی جوان تھا جو رو کے کہتا ہے نہ چچا تو جانا، نہ بھائی علی اکبر تو جانا، مجھ یتیم کو بھیج دینا، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی۔ یہ جملہ کہنا تھا، عالیہ اور حسین مل کے رونے لگے۔ حسین رو کے کہتا ہے قاسم باقیوں کے جانے سے 1 نقصان، تیرے جانے سے 2 نقصان۔ اور زیادہ کون کون سے؟ کہتا ہے پہلے تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے حسن کی نشانی ختم ہو جائے گی، اور جن کی اولادیں جوان ہیں، جن کی بیٹیاں جوان ہیں وہ اس درد کو سمجھیں گے، اللہ تمہاری بیٹیوں کی شادی جلدی کرے۔ حسین رو کے کہتے ہیں قاسم دوسرا نقصان یہ ہے تو میری فاطمہ کبریٰ کے سہاگ ہے، اور تیرے جانے سے میری بیٹی بیوہ ہو جائے گی۔ عزادارو اعتراض کرتے ہیں، اپنے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قاسم کی مہندی کہاں سے آ گئی، حسین نے شادی کہاں سے کر دی۔ عزاداران مظلوم کربلا، پہلی بات یہ ہے کہ عرب میں آج بھی رواج ہے 2 قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہونا، جو قبیلہ جنگ ٹالنا چاہتا ہو، جو جنگ ختم کرنا چاہتا ہو کہ کسی طور سے جنگ رک جائے، امن قائم ہو جائے، وہ کیا کرتا ہے اپنے کسی جوان بیٹے کے سر پہ سہرا باندھ کے اسے میدان میں بھیج دیتا ہے۔ قبیلے مخالف والے جتنے بڑے طاقتور ہوں، تلواریں اپنی نیاموں میں ڈال کے کہتے ہیں یار ہماری لڑائی اس کے باپ سے ہے، اس کی خوشیوں کو ہم نظر نہیں لگاتے، ہم جنگ ختم کرتے ہیں۔ حسین نے بھی یہی حربہ استعمال کیا، ہر حجت تمام کی ہے۔ قاسم کو صحرا باندھ کے بھیجا، جنگ میں بزرگ نہیں لڑا کرتے تھے، حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ کو بھیجا، جنگ میں بچے نہیں لڑا کرتے تھے، 6 ماہ کے علی اصغر کو شرما کے نہ رونا، رونے کی راتیں ہیں، پتہ نہیں کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھ کے خون رو رہا ہے، کوئی بندہ بے پرواہی نہ کرے۔ عزاداران امام مظلوم، پردے میں آئے ہوئے بیویوں کو جس نے پرسہ دینا ہے 2 لمحے کے لیے توجہ کر لے۔ عزاداران امام مظلوم کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں حسین نے شادی کیوں کی؟ پہلی وجہ یہ تھی
दूसरी वजह यह है कि जाओ जाके देखो तो सही ना, आज भी खैमा गाह में हुजलाए अरूसी शहजादा कासिम मौजूद है। आज़ादा जब मैं पहली दफ़ा ज़वारी के लिए गया, मैंने हुजला अरूसी देखा, कहीं पे गाने, कहीं पे शेरे, कहीं पे मेहंदी के निशान। हमारे साथ एक तर्जमान अलामा मौजूद था। मैंने अलामा से पूछा कि भला ये गाने, ये शेरे, ये मेहंदी के निशान हुजला अरूसी शहजादा कासिम पे कैसे? अलामा रोने लगा। रो के कहता है अरब में रिवाज है, 61 हिजरी के बाद से लेके अब तक अरब में जिस जवान की भी शादी होनी होती है, जवान तैयार होके मेहंदी वाली स्टेज पे जब आता है, बहनें थालियां उठा लेती हैं, कहती हैं तू इंतजार कर, पहले कासिम को मेहंदी आती है, मेहंदी के हाथ कासिम के हुजला अरूसी पे लगा के रो रो के कहती है कासिम तेरी हसरतों का सलाम, कासिम कभी तू भी दुल्हा बना होगा, कासिम अल्लाह जाने उम्मत ने तेरे साथ कैसे कैसे जुल्म किए। अज़ादारान इमाम मजलूम, बस चढ़ा 10 मुहर्रम का दिन, जंग शुरू हुई, जंग जारी है। 9 मरतबा माँ के खैमा में, 9 मरतबा हुसैन के खैमा में हसन का 13 साल का यतीम गया। लेकिन हुसैन ने ये कह के वापस भेज दिया, तुझ पे अभी जंग वाजिब नहीं हुई, अभी तेरा सन 13 साल है, अभी तू कम सन है, अभी तेरे लड़ने की उम्र नहीं है। अज़ादारान इमाम मजलूम जब आखिरी दफ़ा माँ के खैमा में आया तो आके रो के कहा अम्मा एक दफ़ा मुझे इजाज़त ले दे। बीबी रो के कहती है कासिम याद रख, जब तक तू लड़ेगा नहीं तेरी माँ तुझसे राज़ी नहीं होगी। और तेरे बाबा पे लोग तोहमत लगाते हैं कि हसन लड़ना नहीं जानते थे इसलिए सुलह कर ली। आज मैदान में जाके देख ले कि मैं उसी हसन का खून हूँ। अज़ादारो शहजादा कासिम कहता है अम्मा फिर कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल कर, चचा मुझे इजाज़त दे दे। अचानक बीबी को कोई बात याद आई, कहती है कासिम ज़रा बाजू करीब कर। कासिम ने बाजू करीब किया, बीबी ने बिला तशबीह कासिम के बाजू से बंधा हुआ इमाम हसन का तावीज़ खोला। कहती है याद कर जब तेरे बाबा का आखिरी वक्त था, तेरे बाबा ने ये तावीज़ बांधते हुए कहा था जब बड़ी मुश्किल होना इस तावीज़ को खोलना। आज़ादारो तावीज़ लेके जनाब फरवा लेके चली तवीज़ कासिम को साथ लेके हुसैन के पास आई। हुसैन ने बिस्मिल्लाह कहते हुए इस्तकबाल किया। बजाई अम्मा मुझे बुला लिया होता। बीबी कहती है आज तेरे भाई की बेवा बन के नहीं आई, सवाली बन के आई, सवाली बन के। शर्मा के ना रोना, थोड़ी देर भी हो जाए, पुरसे की रातें हैं, सब्र के साथ आज सवाली बन के आई हूँ। अज़ादारों बीबी हाथ जोड़ के कहती है हुसैन वक़्त का इमाम है, मैं तेरी रैयत से हूँ, मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। कासिम को गले से लगा के हुसैन ने कहा मेरे हसन की निशानी तेरी बेविकी का सहारा है, तेरे पहले बेटे भी शहीद हो चुके हैं, कासिम को मैं जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। अज़ादारो बीबी ने बिला तशबीह वो तवीज़ खोला, इमाम हसन का लिखा हुआ ख़त हुसैन के सामने किया। हुसैन ने भाई की तहरीर देखी, चूमा, आंखों से लगाया, लिखा हुआ यही था हुसैन मुझे जहर ने मोहलत नहीं दी और गुर्बत के आखिरी वक्त में अगर ज़िंदा होता तेरा साथ देता, लेकिन जब आखिरी वक्त आ जाए तो मेरे कासिम को मेरी तरफ से जंग में जाने की इजाज़त देना। अज़ादारो हुसैन ने तहरीर पड़ी, रो के कहते हैं हसन तुझे सलाम हो। और गुर्बत में हुसैन को याद किया, कासिम को गले से लगाया। सैयद इब्ने ताउस मक्तले लहव वाला लिखता है कि हुसैन ने कासिम को गले से लगा के इतना गिरिया किया कि गश कर गए। थोड़ी देर बाद फाका हुआ, कहने लगे कासिम मैं तैयार करवाता हूँ। अज़ादारो हुसैन ने तबरक़ात वाला संदूक खोला, कहते किताब में जुमले ये मौजूद है तेरे मातम के लिए काफ़ी होंगे कि अलबिस्याबहू का सोबिल कफन, हुसैन ने ऐसा लिबास पहनाया जो कफन की मानत था। तहतुल अनक जिंदा कासिम को बांध के कफन पहना के हुसैन कहता जा फुफियों से मिलना। जुम्मे मौजूद है किताब में, कासिम जब फुफियों से मिलने गए तो फुफियों की ये हालत हो गई जैसे कासिम ना आया हो। हसन का जनाजा वापस, हसन
का जनाजा वापस आया हो। बस विदा हुए कासिम। फुफियों ने मातम किया, माओ ने मातम किया, बहनों ने मातम किया, कासिम विदा हुए। आए जहाँ मौला हुसैन मौला अब्बास खड़े थे, अज़ादारो मौला अब्बास क्योंकि उस्ताद थे शहजादा कासिम के, जंग के गुर सिखाने लगे। कासिम हौसले के साथ लड़ना, कासिम 3 दिन का प्यासा है जल्दी ना करना, कासिम हमला करने में पहल ना करना। अज़ादारो सबसे आखिर में गाजी अब्बास ने एक जुमला कहा है, जो नौजवान मातमी बैठे हो हाथ बांध के मिन्नत करता हूँ, दुख लगे मुझे माफ कर देना। गाजी अब्बास कहते हैं कासिम कासिम जंग में जा रहा है, सोच समझ के लड़ना। आगे वो है जिन्होंने जनाजे में तीर मारे। अज़ादारो कासिम गए। पहले हमले में प्यासे कासिम ने 30 जवानों को फिन्नार किया, दूसरे हमले में 70 को मारा, तीसरे हमले में अरजक पहलवान आया, टीले पे खड़ा था गाजी, हाथ मल मल के कहता रहा मौला एक दफा मुझे इजाजत दे दो, वो पहलवान है, मेरा कासिम कमसन है। अज़ादारान इमाम मजलूम कासिम ने अपनी जीन पे खड़े होके ऐसा वार किया, ये जालिम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उमर इब्न साद ने यह हालत देखी, कहने लगा सारे मिलके हमला करो, ये हाशमी खून है। अब जो चारों तरफ से हमला हुआ, अज़ादारो कासिम जख्मी होके जीन से जमीन पे आए। अज़ादारो मशरक के घोड़े मगरिब, शुमाल के घोड़े जनूब दौड़ गए। जब हुसैन पहुंचे तो कासिम कासिम न था, तकसीम हो। मातम करना यार, कासिम कासिम न था, तकसीम हो गया था। अज़ादारान इमाम मज़लूम बिला तशबीह मेरे मौला ने, मेरे गरीब इमाम ने बिला तशबीह आवाज़ दी, कासिम 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 तेरा चच्चा बुला रहा है, मुझे आवाज़ दे। आवाज़ नहीं है। कासिम कासिम तेरा पालने वाला बुला रहा है, आवाज़ दे। आवाज़ नहीं आई। कासिम करबला का गरीब बुला रहा है, आवाज़ दे। आवाज़ नहीं आई। तीसरी दफ़ा मौला ने लहजा बदला, कहने लगा वक़्त का इमाम आवाज़ दे रहा है, आवाज़ दे। अब कोई टुकड़ा कहाँ से उठा, कोई कहाँ से, चचा मैं इधर हूँ, चचा मैं इधर हूँ, चचा मैं इधर हूँ। बिला तशबीह इमाम ने यूँ अबा बिछाई, अबा बिछा के जैसे माली बाग से फूल चुनता है, कासिम के टुकड़े चुन चुन के अब आके दामन में रखना शुरू किए, अब आके दामन में रखना शुरू किए। या मेरे मौला ने देखा कोई नौजवान है जिसके मुंह के ऊपर नकाब है, दूर दूर से घोड़ों के सुमों के नीचे से कासिम की लाश का टुकड़े निकालता है, चूमता है, सीने से लगाता है, अब आके दामन में आके रख देता है। हुसैन ने खड़े होकर पूछा कौन है मेरी मुश्किल वक्त में मदद करने वाला। नकाब हटा के कहता पहचान मैं हसन हूँ, मैं कासिम की शादी में शिरकत के लिए आया हूँ। क्या करूँ, कासिम की शादी मौत से हो गई। अज़ादारो दोनों भाइयों ने मिलके एक दूसरे को गले लगाया और मुझे हाथ बांध के पूछता हूँ, और जनाजा बच्चे का भी हो तो 4 मर्दों की जरूरत होती है। अज़ादारो जनाजा बच्चे का भी हो तो 4 मर्द उठाते हैं। करबला में हुसैन ने कासिम को ऐसे उठा, शर्माना यार, ले आओ कासिम की मेहदी, ले आओ कासिम का जनाजा। मातम करते हुए हुसैन हुसैन कासिम को एक गठड़ी में बांध के, एक गठड़ी में बांध के कासिम को लेके खैमों की तरफ चले, खैमों की तरफ चले। जनाबे आली आज़ादारो रोले वालों, अल्लाह तेरा मातम कबूल करे यार, अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। हुसैन अकेला कासिम की गठरी बना के जब खैमा के दरवाजे पे पहुंचा, आलिया कहती है सारी लाशों को लेकर आया है और मेरा कासिम नहीं आया। हुसैन ने गठरी आलिया के सामने रखी, रो के कहता है जितना मिला है कासिम ले आया हूँ, बाकी खा के शिफा बन। मातम हुसैन